ہاں جی سر. اچھا جی, تو ان کی روانگی ہے ان کی ریکارڈ میں؟ ہاں جی ریکارڈ میں ساری سر وہ آئیو آ رہا ہے سر, ساری رپورٹ دے گا, ایفیڈیوٹ بھی ساتھ دے گا سر. تو ساری روانگی اس میں ہے. لیکن ہاں جی چیک کیے سر, دیکھیں آئیو 1 سال پرانا 2 سال پرانا کیس ہے. وہ آئیو کو بلایا ہے, وہ کل حیدرآباد گیا پشاور سے سر. تو آج ہم رپورٹ جا کے ایفیڈیوٹ بھی وہاں کریں گے, فائل ساری چیزیں میں لے گئے, میں نے کل ہی رات قبضے میں ساری چیزیں لے لی تھی سر. مطلب روانگی بھی اور وہاں پہ اندراج بھی لوکل تھانے میں دکھانا پڑے گا. وہ ساری چیزیں سر موالت ہے سر, ٹائم لگے گا سر, اس کو راتوں رات نہیں ہو سکتا نا سر. اور میں نے سر یہ ریکویسٹ کی, اور پھر ایف آئی اے آفیسر ہمیں یہ بتائے گا کہ جی میں نے خود جا کے گرفتار کیے تھے یا میرے آفیسر سے جا کے گرفتار کیے تھے. یس سر, وہ پروف ہم دیں گے سر. تو ہم اس ویڈیو کا کیسے ایکسپلین کریں گے جس میں کیا شراز فاروقی مانو شراز فاروقی ان کی کار میں, راؤت کی کار میں اس لڑکے کو لے جا کے بٹھاتے ہیں اور پھر لے کے اس کالی کار پہ لے کے جاتے ہیں. یہ تو آئیو سر بتایا گا نا, جو ٹیم تھی سر اس کو ہم نے بلایا نا سر. یہ سر ڈفرینٹ مقام پر ہمارے آئیوز ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ جناب سے یہی دیکھیں نا سر, اب بات یہاں پہ خراب ہونا شروع ہو گئی. بالکل سر بالکل, ہمیں نہیں معلوم سر, اور وی ought to proceed on the assumption کہ آپ کے آئیو سچ بول رہے ہیں کہ جی میرے بندوں نے ان کو گرفتار کیا ہے, مجھے ان لوگوں نے لا کے یہ میرے حوالے نہیں کیا. یہ دیکھیں سر, یہ لیکن ہمارے کلچر کے تحت وی آر entitled to be very skeptical of that also. ٹھیک ہے کہ پیش کیا گیا کہ نہیں کیا گیا, اور یہیں سے کوشچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے کہ ٹائمنگ آف اریسٹ کیا ہے, اور اس سے کتنی دیر پہلے یہ لڑکا جو ہے یہ دوسروں کی 2 گاڑیوں میں بیٹھ کے اس کالی کار تک کیسے پہنچا. بالکل سر. اب اس کی انویسٹیگیشن پتہ نہیں کس حد تک جاتی ہے نہیں جاتی, لیکن یہ انسٹنسز 1 by 1 سامنے آنا شروع ہو گئے. کل راؤ صاحب نے بھی یہاں پہ کہا جی میں دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے بتاؤں گا کہ یہ میری گاڑی ہے کہ نہیں. پچھلی دفعہ حسن معاویہ نے جب دیکھا وہ اریسٹ میں شامل تھا ان کے بطور, وہ جو اس نے بھی کہا جی میں ویڈیو دیکھ کے بتاؤں گا کہ میں ہوں کہ نہیں اس کے اندر. تو پھر اس کی بیسس پہ شکوک و شبہات ایف آئی اے کے چند آفیسرز کے اوپر جو اٹھ رہے ہیں, کیا وہ ناجائز ہیں؟ نو سر, اس میں یہی ہے کہ جو آفیسر ایسا سر کوئی لیپسز کرتا ہے سر, وہ فیس کرے گا سر. دیکھیے I am not interested in an FIA officer facing the music. This is not the scope before. سر ڈپارٹمنٹل طور پہ تو ہم پوچھیں گے نا سر اس کو نا سر, اگر کوئی لیپس ہوتا ہے کسی آئیو کا, کیونکہ 348 کیس ہیں لارڈشپ, اس میں ہم تو لیں گے نا سر ان سے کہ یہ کیسے کیوں ہوا سر. آپ وہ بالکل دیکھیں, اور عدالت کے سامنے بھی اگر یہ چیز آتی ہے کسی حد تک تو, لیکن میرا یہ مقصد نہیں ہے لارڈشپ. اگر آتی ہے تو عدالت از انڈر ڈیوٹی ٹو میک شیور کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے رپورٹ پیش کریں. لارڈشپ یہ ٹھیک ہے وہ آپ کریں, لیکن میں اور بات کر رہا ہوں سر, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے انسیڈنٹس جب عدالت کے سامنے آ رہے ہیں تو جو ان کی کور پریئر ہے وہ اس کو فیڈ کر رہے ہیں, وہ اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. یہ بات میں نے آپ سے کہی. کب تک بتائیں گے آپ مجھے؟ کل سر. چلیے آپ تشریف رکھیں سارے. سر تھینک یو. My lord, before I start my arguments, petitioners کی طرف سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ کل لائیو فیڈ جو ہے وہ نہیں چل رہی تھی, 3 دفعہ ڈراپ ہوئی, اس کے 3 ڈفرینٹ پارٹس ہیں, کچھ میں ساؤنڈ ہے کچھ میں نہیں ہے. میں آنریبل کورٹ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا. از آئی ٹی ہے وہ جو انہوں نے مائی لارڈ ویو کی, کیونکہ وہ یہاں نہیں آتے, وہ گھر ہوتے ہیں کیونکہ لائیو ہو رہا ہے, تو وہ ان کے پاس صرف 3 پارٹس ہیں, تو ان کی طرف سے تھا کہ ہم پوری پروسیڈنگز دیکھ نہیں سکے. ہاں پبلک میں وہ اس میں کچھ پارٹس ہیں. آپ یہ میرے ساتھ بعد میں ڈسکس کیجیے گا, بٹ یو نیڈ ٹو امپروو دس, امپروو دا کوالٹی آف یور انٹرنیٹ کنیکشن, کیپیسٹی شروع کریں چلے سر. اب یہ جو کراس ایگزامینیشنس میں پڑھ رہا ہوں, میرا پرپز ان کراس ایگزامینیشن سے دکھانا وہ ابیوز آف پروسیس یا وہ گیپس ہیں جہاں پہ بظاہر
انویسٹیگیشن کا رخ ایک اور طرف بھی جانا چاہیے تھا. آئی او کو اپنے آپ کو اس فیکٹ کے اوپر بھی انویسٹیگیٹ کر کے سیٹسفائی کرنا چاہیے تھا, مگر نہیں کیا گیا. تو اس کی بابت میں یہ کراس ایگزامینیشنز پڑھ رہا ہوں مائی لارڈ. کل میں پیج 155 پہ تھا, 155 پہ. اس سے مائی لارڈ جہاں مڈل میں یہ کویشچن ہے, کویشچن سے تھوڑا اوپر میں واپس سٹارٹ کروں گا. میں نے کل فون کی جو لاگ ان ہسٹری تھی فیس بک کے مطابق اس میں کچھ ڈسکرپنسی شو کی تھی. مائی لارڈ یہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. Windows volunteers that the technical assistant might have used the credentials to log in from an Android device due to some problem with internet connectivity issues. We requested for the provision of record pertaining to ownership. جواب ہوا جی my lord. log in from an Android device due to internet connectivity. Yes my lord. یہ کیا جواب ہوا؟ میرا what is the nature of device got to do with internet connectivity issue? sorry my lord. What has the nature of the device, whether it is Android or Apple or whatever, got to do with the interconnectivity? It wouldn't matter if it's an Android or. So that's what I was trying to clarify. Yes, my lord. What you said. Achha, aage My lord, یہ پھر آگے کہتے ہیں ownership details of the SIM allegedly recovered from the accused persons. However, I do not know as to whether said record was made part of the judicial file or not. It is correct that today, after perusal of the judicial record, the same is not available. ان سب کیسز میں مائی لارڈ سم کی اونرشپ, سیلولر ڈیوائس کی اونرشپ اور فیس بک اکاؤنٹ کو کنیکٹ کس طرح کیا جائے گا ایکیوزڈ کے ساتھ, یہ اسی کا اکاؤنٹ ہے, وہ سب چیزیں ایبسنٹ ہیں. یہ چٹا صاحب, you need to expand on this. I will my lord in this cross. جی اس کے بعد مائی لارڈ اٹ از کریکٹ دیٹ اچھا I do not know how the screenshots are taken by the technical and forensic experts while preparing the relevant report. Volunteers that it is not of my concern. اس میں مائی لارڈ میں اور بھی اسسٹ کروں گا کہ یہ زیر بحث رہ چکا ہے معاملہ اسی پٹیشن میں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. 156 196 کی وائلیشن ہے, وہ 18 گریڈ کو میچ کرتے ہیں, وہ ایس پی نہیں ہوتے what the law mandates, بٹ وہ خود بھی ان کیسز کے اندر اپنی انویسٹیگیٹری پاورز کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں اپنے سے لوور رینک آفیسرس کو. بہت سارے ایسے فیصلے جو آئی او نے کرنے ہوتے ہیں وہ اور اہلکار کرتے ہیں, اور یہ میں اسی کراس میں آپ کو شو کروں گا. اگر میں اس کراس کے پہلے پیج پہ جاؤں, پیج 153 پہ, پیج 153 پہ مائی لارڈ the first line my lord, if my lord is with me. My role of instant case was to the extent of chief investigator. It is correct that nothing in case in terms of investigation was done without my knowledge and supervision. تو my lord یہ کافی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ویریفیکیشن اور انکوائری کے سٹیج پر یہ فیصلہ کہ یہ جو مواد ہمیں دیا گیا ہے یہ بلاسمی 295C کے ایمبٹ میں انگریڈینٹس میں فال کرتا ہے نہیں کرتا, ویریفیکیشن میں ویریفیکیشن آفیسر فیصلہ کرتے ہیں, یہ انکوائری میں انکوائری آفیسر فیصلہ کرتے ہیں, جو کہ آئی او نہیں ہے اس کیس کے, اور وہ 18 گریڈ کے بھی نہیں ہوتے. پھر مائی لارڈ آئی کم بیک ٹو پیج 155, بلکہ میں اس سے پہلے آپ کو ویریفیکیشن اور اس پہ ہی 154 پہ دکھا دیتا ہوں, دا نیکسٹ پیج ان دی کمپینڈیم. دس از مائی لارڈ دی کوشچن آنسر کے بعد جو پیراگراف ہے اس کی نیچے سے 9th لاسٹ لائن ہے مائی لارڈ, 2023 پہ اینڈ کرتی ہے. last line my lord the second the paragraph after the question answer اور اس کی باٹم سے 9th last line ہے. یہ my lord کہتے ہیں I received the complaint exhibit PA on the morning of 15th September. FIR of instant case was registered on the same day, that is 15th September, in the evening 9 p.m. So the entire verification inquiry was done within the span of a few hours. In fact, in this case, the arrest was also made on the same day. Should I proceed, my lord?
In this case, verification process and the registration of FIR was done on the same day. Unfortunately, there is no automated check that can ascertain whether the same social media account ID of the complainant is brought again in a different complaint. I am not aware that the Facebook ID Avara Panchi 4265 has also been surrendered by another complainant, namely Tayyib Zafar, in FIR number 156 of 23 in CCRC Islamabad, where he, complainant, has claimed to be his ID. یہ my lord وہ overlapping کا ایشو ہے جہاں پہ کچھ complainants سیز کرا دیتے ہیں اپنا اکاؤنٹ اور کہتے ہیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے جس پہ مجھے blasphemous content ریسیو ہوا, تو دیٹ از دی بیسس آف دیئر کمپلینٹ. اور کسی اور جورسڈکشن میں یا کبھی کبھار اسی شہر میں ایک ڈفرینٹ کمپلیننٹ جا کے کہتا ہے کہ نہیں یہ اکاؤنٹ میرا ہے اور میں استعمال کر رہا تھا اور مجھے اس پہ ریسیو ہوا. اب اس میں ایک ایشو تو یہ ہے کہ دونوں میں سے کس کا ہے, بٹ ایک اور میجر ایشو یہ ہے کہ جب ایک کمپلیننٹ جا کر سیز کرا دیتا ہے اور سیزر میمو بن جاتا ہے تو ایف آئی اے کا سیزر میمو ایویڈنس کو پرزرو کرنے کے لیے اسے سیز کرتا ہے, پاسورڈ لاگ انس چینج کرتا ہے تاکہ ایویڈنس پرزرو ہو, چینج نہ کوئی کر سکے. If that is done by the FIA, another complainant cannot be possibly using that account a month or two after the seizure memo was made. So the complaint is a lie, in fact. اس کیس میں my lord, اس کیس میں 342 کے اندر So you mentioned یہ عثمان صاحب نے اپنی سبمیشن میں اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ جو دو فیس بک آئی ڈیز وغیرہ تھی, they continued to operate even after the ID was surrendered. Yes, my lord. Now this can only happen with either the original owner or an FIA officer letting the Facebook page operate. Yes, my lord. Why was the Facebook ID, why was the Facebook page not put under some sort of a suspension? My lord, Can you put it under some sort of a suspension? My lord, I believe it can be communicated to Meta, Facebook, and they can do so. Law enforcement agencies do have that power. But they say that they don't do so. They didn't do so because of their policies on freedom of speech. My lord, no attempt was made. So in the same cross-examination, I've asked the IO whether he had made an attempt even to contact Meta or Facebook, and he said, I did not. But even otherwise, my lord, if not from their end, if not from the Facebook's end, the FIA at their end, when they seize a Facebook account, they can preserve evidence by changing the login and password. So apart from the IO or the technical assistant, no one else can access that page which is seized. So my case is this case of collusion between. But the page would remain on the net. It would. And would continue to be accessible. My lord, so what they claim is that they've received. دیکھیے Facebook page creation جی my lord. and then placing the blasphemous material on that happened. Then an FIR got registered and the password for that page Yes, my lord. got surrendered to the FIR. Yes, my lord. But the page remains active. Yes, my lord. Right. My lord, this is not public blasphemy. So the allegation is that they receive it in a messenger. Only someone who would have a login and password and could open the messages could receive it. It would have been a different case if these were posted publicly so anyone could have gone and seen it. But the second complainant, when he submits the same account, he says that I've received it. And my lord, in the case of public sharing, Facebook میں اس کو ٹیمپریریلی ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی یا پرماننٹلی ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی آپشن موجود ہوتی ہے. وین یو ہیو دا لاگ ان ایکسیس, آپ اس اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ اسے چاہیں دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اب یہ 5-6 جو ٹیکنیکل باتیں یہ تھے, I need to then write it down. So you're saying reuse of a surrendered Facebook page and the FB Messenger
So did you ask him this question? Yes, my lord. Where did you? My lord, I'll show you. My lord, ये first page 153 पे 153 की bottom से my lord eighth last line, seventh last line in fact. Ji. I do not remember at this time which ID of complainant was used to register this complaint. In the verification process of the complaint, the address of the complainant, valid mobile number and the contents of the complaint are examined, whether they fall under the purview of cybercrime. We do not check the ownership of mobile number, SIM of the complainant during course of verification process. In my opinion, fake account means someone is impersonating someone by making social media account in his name. And then on next page, my lord, there is a question answer. 154 page. Next page. Question. Based on the answer you have given above regarding what would constitute a fake account, would the complainant's account surrendered by him for technical analysis which shows his name as Avara Panchi and the corresponding profile exhibit PG/4 can also be a fake account? Answer. Generally there is no bar on not receiving complaint from a social media account with the fake picture and name, and that's why FIA Cybercrime Wing initiated the action in his complaint. आगे my lord मैंने ये इसी पैराग्राफ की बॉटम पे my lord, the paragraph starting it is correct, उसकी bottom पे fourth last line, unfortunately there is no automated check that can ascertain whether the same social media account ID of the complainant is brought again in a different complaint. It's not possible. So this same account can go around and have hundreds of FIRs registered, claiming the same thing even if it was seized 100 times. Lordship, one thing I want to add, when a seizure memo is made, there is mentioned what was the old password, and then a new password is mentioned that is only known to the IO of the case. So if another person is using that Facebook account, how did he got that password, the access of which was only to the IO of that previous FIR? It's hidden. The new password is hidden. asterisk. Yeah. It doesn't show, so that no one can see the seizure memo and access that account. But the complainant in this Can I see a seizure memo? देखिए फाइल में होगा. This, my lord, also became the subject of a bail proceeding in this court. दिखाइए. पासवर्ड सोशल मीडिया में ये तो पुराना वाला एस्टेरिक्स वाला एस्टेरिक्स में देखेंगे तो एस्टेरिक्स है ना, वो भी फोन मोबाइल में मैंने फोन. Where are the asterisks in here? But I think this particular one doesn't have. I'll show for the one in the cross examination I'm reading, I'll provide that. It has asterisks with the purpose that no one can access it. Yeah, that would seem to be the sensible thing to do anyway. Yes, ma'am. मतलब फिर आगे ये कहते हैं I am not aware, ये कहते हैं हाँ, unfortunately there is no automated check that can ascertain whether the same social media account ID of the complainant is brought again in a different complaint. I am not aware that the Facebook ID of Avara Panchi 4265 has also been surrendered by another complainant, namely Tayyib Zafar, in FIR number 156 of 23 in CCRC Islamabad. This cross was being done in FIR 102 in Rawalpindi CCRC. क्या माय लॉर्ड, ये लास्ट लाइन में कहते हैं, जब मैंने इनको बताया कि आपको इल्म नहीं है इस बात का
تو انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے. مجھے انگلش آتی ہے جی، چٹا صاحب, ہمارا- اتنی آتی ہے, جی. لیکن has also been surrendered by Tayyab Zafar in FIR number 1563, Yes, my lord. where he has claimed to be his ID. Yes, my lord. So the FIA did not investigate this aspect. Not at all. But then furthermore, my lord, this exact point What did he have to answer when you asked him that why did you not investigate this point, and what did the trial court? My lord, the trial court explained it as that I was not allowed to cross-examine the complainant because the prior counsel had already done. So I requested, I put an application in the trial Who court had already done? by a prior counsel, the counsel before me in the case. So I had replaced him in the trial court, the counsel for the accused. So why would the court not allow you to? I had put in an application which they refused. And, So I was not allowed. So when I told the court that, and did you just accept? my lord, Why then did you not take it all the way to the Supreme Court and say, you know, it's a matter of death sentence, and if the court should allow or Well, give adequate reasons why the complainant should what not I did go was ahead? I exhibited both the technical seizure memos in my 342 statement in the trial court, showing the trial court that this account had already been surrendered by the FIA Islamabad. The complainant could not have possibly been using this account, claiming that he has received blasphemous content. But then this, my lord, further became the subject of a bail proceeding in this court. And what the court said in that, while granting bail, is very important. آگے چلیے. جی my lord. سر اس میں صرف جس چیز کو چٹا صاحب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ہمارے ایف آئی اے کے آفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ 348 ایف آئی آر تھے. 348 تمام ایف آئی آرز کے اندر سر کمپلیننٹ نے فار دا ٹائم بینگ ایک خود سے فیک آئی ڈی بنائی, بعد میں اس کو ختم کر دیا, بندہ پکڑوایا. کیا 348 میں؟ یس سر, تمام کی تمام ایف آئی آر میں ڈفرینٹ جتنے بھی مدعی ہیں, کسی کی بھی اگر ان سے پوچھ لیں وہ فیس بک آئی ڈی آج چل رہی ہے, نہیں سر وہ بلاک ہے. بلاک ہونا تو اور بلاک مطلب خود سے بند کر دی نا, یا انہوں نے بند کر دی یا ایف آئی اے نے بند کر دی. ایف آئی اے نے تو بند کرنی تھی نا سر, وہ تو دیکھیں نا سر مدعی کی میں اگر آج کسی کو بلاسفیمی کرتے دیکھ رہا ہوں تو میں نے تو رپورٹ کر دی ایف آئی اے کو, میں اپنی آئی ڈی کیوں بند کروں گا بعد میں؟ وہ میری اگر پرسنل پرائیویٹ آئی ڈی ہے تو میں تو اس کو چلاؤں گا. ہاں اگر میں کچھ چند سرٹن ہڈن آبجیکٹو کے لیے آئی ڈی بنائی ہے, وہ کری بندہ اندر کرایا, وہ جیل بھگتتا رہے, سزائے موت ہو جائے, میری آئی ڈی بند. ذرا مجھے پھر سمجھائیں. یو نو I have told you I am not a Facebook user. Thank God for that. Yes. وہ جس کو آپ کہتے ہیں فیس بک آئی ڈی, یس سر, right? Is it in relation to a specific Facebook page, one or more, or it's simply your presence on the Facebook platform? سر اس میں تین چیزیں, یہ دو الگ چیزیں. تین چیزیں ہیں سر. ایک ہے فیس بک میری آئی ڈی آصف علی تمبولی کے نام سے, وہ تمام دوستوں کو میں فرینڈ ریکویسٹ بھیجوں گا تو میرا ان کے ساتھ فرینڈ شپ بنے گی, وہ مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے تو میری فرینڈ شپ بنے گی. ایک ہوتا ہے پیج, جو اوپن فیس بک کے اوپر میں پیج بنا دیتا ہوں آصف علی تمبولی کے نام سے, جو بندہ بھی اس کو لائک کرنا چاہتا ہے صرف لائک کرے میرے پیج کو, میری اس کی کمیونیکیشن ہوتی رہے گی. تیسرے ہوتے ہیں سر گروپس, جو فیس بک میسنجر اس کے اوپر گروپس بنتے ہیں, جیسے واٹس ایپ وغیرہ کے اندر گروپس بنائے جاتے ہیں, لوگوں کو اس میں ایڈ کر لیتا ہوں, جو چیز وہ لوگ آپس میں شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, میں بھی کرنا چاہوں. اسی طرح فیس بک میسنجر کے اوپر گروپ ہوتے ہیں, میں ایڈمن ہوں, میں کسی بھی بندے کو اتنی دیر تک اس میں ایڈ نہیں کر سکتا جب تک وہ میری فرینڈ لسٹ میں شامل نہیں ہے. I've prepared, my lord, اور جب میں اس کو فرینڈ گروپ بنا لیتا ہوں, گروپ بنا کے میں اس میں جو بھی کمیونیکیشن کروں گا یا سارے لوگ آ کے اس میں چیٹ کریں گے, وہ میری مرضی سے ہو رہا ہوگا. سر آپ فیس بک
ग्रुप एडमिन होंगे ना, यस सर, अब आपकी जो ओरिजिनल आईडी है जी सर, आसिफ तंबोली, यस सर, आप कल जाके एक और फेक आईडी यस सर, Yes, ma'am. तंबोली लीगल के नाम से, Yes. ओके सर, लेट्स वो नंबर एक वो फेक क्यों है, यस सर, नंबर टू क्योंकि नंबर टू उसका कनेक्शन आपकी ओरिजिनल आईडी के साथ क्या है, क्या है, यस, तो इसमें ये इफ़ आई कुड एसेट सर, इसमें बेसिकली ये बात है कि फेक आईडी वो होती है दैट इफ़ माय नेम इज़ तलहा और मैं अहमद के नाम से एक फेसबुक आईडी बनाता हूँ और उसकी प्रोफाइल पिक्चर रखता हूँ जो कोई और है, बिकॉज आई एम इम्पर्सनेटिंग समवन एल्स. अब मसला ये है कि इन केसेस के अंदर जो कंप्लेनेंट्स हैं, ना आपने मेरे सवाल का जवाब जी जी जी, उनका ताल्लुक आपसे. सपोज तलहा फर्स्ट टाइम एंटर्स द फेसबुक, देखिए ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स वेदर social media communication platforms, WhatsApp, when the first time you enter their world, you are given an ID यस सर, in their own unique systems. Usually it's email address and phone number, right? That ID never ever gets disassociated from any number of additional accounts you want to make on that platform. آپ جی میل کے اوپر 10 اور اکاؤنٹس بنا لیں ہر قسم کے نام کے ساتھ, اس پہ اور پکچرز لگا دیں, جو آپ کی اوریجنل رجسٹریشن ہے نا وہ اس کے ساتھ لنک رہیں گے. اس میں سر ایسا ہے, اس میں ایسا ہے کہ اگر میرا موبائل نمبر یوز ہوا ہے فیس بک آئی ڈی بنانے کے لیے, سر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. بینگ این آئی ٹی پرسن, آئی ہولڈ اے بیچلرز کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈگری. اس کے علاوہ سر میری ماسٹرز ڈگری ہے باہر سے. اس کے علاوہ میری اسپیشلائزیشن ٹیلی کام سسٹمز میں اٹلی سے. سو آئی ہیو اسٹڈیڈ ان یو کے, آئی ہیو اسٹڈیڈ ان سویڈن, آئی ہیو اسٹڈیڈ ان اٹلی. سر اس کے علاوہ آئی ہیو ٹاٹ, نہیں سر, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دیٹ آئی ہیو بین ٹیچنگ to introduce their systems of investigation at the digital level and the protections that they build. You're not prepared to introduce there. Here you are happy with Pika. Sir, I'm just saying that I've been also teaching at FAST University, ComSearch So University, don't the Darien University students for ask you that with 7 all this, years. with So- all this knowledge and experience around the Sir, world, Sir, why do you insist on continuing to operate at the Pika model instead of a genuine public, due process, digital investigation, protection and preservation model? Why Sir, don't you? we actually آپ نے tried کبھی to do- کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا آپ سے یہ سوال؟ sir, میرے اسٹوڈنٹس چلے عدالت نے آج سے آپ سے سوال پوچھا ہے جی سر, کہ آپ نے اتنی تعلیم کے بعد Sir. اپنی آرگنائزیشن میں کیا پروپوزل پیش کیا کہ جی ہمارے ڈیجیٹل فورینزک انالیسز اور ایویڈنس گیدرنگ اور پریزرویشن میں یہ سکم ہیں جن کو فل کیا جائے. کوئی پیپر دیا آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو؟ سر ہم نے سر میں I was one who was involved. نہیں سر, I was involved in making the SOPs for the first time for cybercrime. I joined in 2020. So Do you think these SOPs now require a repolishing? Sir, of course it's an After ongoing all this- process. after all Yeah, that you have seen? of course sir, They do? because there were a lot of questions So that you we see, all your education, you will put it to the best use. Sir, If you were to write a good paper sir, and submit it to your organizations that Sir. based on your experience of what you have seen in all these cases, true sir, these are the fault lines in our SOPs, yes sir, and they must be plugged. sure sir. اچھا اب سر میں آپ کو بتائیے. تھوڑا سا فیس بک کا جو بار بار ہو رہا ہے سر, دیکھیں فیس بک بیسکلی فیس بک آئی ڈی کہتے ہیں. فیس بک ایک جگہ ہے جہاں آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو کہ آپ پہلا اکاؤنٹ ہی اپنا کوئی فیک نام سے بنا رہے ہیں یا ریئل نام سے بنا رہے ہیں. آپ پہلا اکاؤنٹ بنانے کے لیے اپنا جو پہلا ای میل یوز کریں گے. یہ سوال ہی نہیں تھا میرا. نہیں سر, میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ سوال ہی نہیں تھا میرا. سر آپ بتائیں. سمجھنا میں نے ہے تو جو مجھے چیز سمجھ نہیں آ سر رہی سر آپ وہ پلیز, سمجھائیں سر گے. سر پلیز. It is not which name you use. Sir. It is not which picture you use. Sir.
It is an ID which is either your email address or your phone number, Sir. usually internationally, Sir, which is taken by them. sir, Some security questions are assigned to you. sir, And that ID is your very original ID. In their systems. sir, but in our country, people misuse it because this, first of all, they issue a wrong SIM that is not in their name. So all you need is to just I register. don't care about that. Okay, You're not listening. Sir. I'm talking about Facebook. I'm talking about the media platforms. Sir. They create an ID of yours, of any person who enters their world for the first time. Sir. That ID, you can later on ask them to be removed, but it then must be replaced by another ID, right? But in their digital footprint, the original ID will never go away. So you can remove your account permanently. After 3 months, they will lose track of it. I'm not talking about closing your account. Sir, if you want, sir, what I understood from what you want to ask, that if I make an ID, that's my original ID on Facebook or Instagram, what if someone wants to remove that ID after some time of its use? Yes, it will be removed from their accounts after 3 months. That's what Meta says, because they cannot hold your ID or your data So for then longer you period will of time. Then you will come and create a fresh ID. Yes, All right. Now you will use a different email address yes, or a different phone yes, number. you can. Yes, So in Facebook, your previous activity record Sir. will then not be connected no, to your previous ID. yes, That would be separate. yes. So this is, you can exit and enter the Facebook world Multiple times as multiple personalities with as multiple. multiple Sir. personalities. Yes. In these cases, Sir, a particular ID was used by the complainant, sir, whether to access a Facebook page or be on the messenger, and he surrendered that ID to yes, you. sir. The Facebook page was created by whom? The same person. Yes, sir. The same person. By the same complainant, yes. person, right? So he could only operate that Facebook account with the original ID. Yes, Yes, exactly, sir. sir. Yes, ma'am. Yes, उसी के sir. साथ connected हो. Yes, sir. Precisely, madam. He can't change that. No. Facebook ठीक है? Messenger भी हम उसी और के की तो साथ बात ही connected नहीं हो. कर रहे. So that original ID, the best that could be done was that its password could be changed. He can change his password. Sir, we have no SOP of seizing the ID of a complainant. We can only seize the ID of the accused because that can be used by his family or relatives to. You don't have any capability. No, so we have the capability. Imagine, just take an example. So your that which are you saying that in the countries that you studied, the systems you studied, sir, they do not freeze the complainant's ID on an offending page? Sir, it's not the offending page that I'm talking about. I'm saying that if someone comes to me that I am being harassed, I'm just quoting an example, by two people, and this is my Facebook ID. So our SOP says that you have to check and verify his ID. So we make a technical report of that ID, and then that ID is given back for his use because it's his ID, his normal daily use ID. So we have no SOP to take that person ID from him as well. Not a good analogy of they've- harassment. Are we talking about blasphemy? Right. So but our SOPs were the same. That's why I say that So why our would- SOPs should be they've seized all rewritten. the complainants. सेक्शन 40 आपका फॉरेंसिक के बारे में बात करती है. उसमें ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ मुलजम की आप लिबर्टी करेंगे, दोनों ends पे दोनों की करेंगे. मैं सेक्शन 40 पढ़ देता हूँ. और इन्होंने कंप्लेनेंट्स के आईडी सीज किए हैं. हमारे पास सीजर मेमोज है माय लॉर्ड, जुडिशियल फाइल्स का हिस्से हैं. हर केस केस में सरेंडर किए हुए उन्होंने. और जब सरेंडर हो गया तो फिर तो So, जो सुप्रीम सरेंडर किए हुए हैं वो तो हमने सरेंडर किए हैं, बट अगर वो नहीं चाहता तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम उसे कहें तुमने सरेंडर करने ही करने अच्छा, हैं. अगर सरेंडर नहीं करना तो आप इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेशन से तो आपको किसी ने नहीं. सर वो तो टेक्निकल रिपोर्ट और फोरेंसिक मैंने बना ली.
جو ایگزامپلس مائی لارڈ میں کوٹ کر رہا ہوں اس میں تو سیز ہیں کمپلیننٹ کے فون, Lordship, اور section پھر 40 کورٹ کی انٹیلیجنس کے بغیر واپس کیسے ہو گئے انہیں, وہ تو پھر سپرداری کرانی پڑتی ہے اگر فرض مضبوطگی بنتی ہے کسی کیس میں. کیس پراپرٹی واپس کیسے ہوتی ہے بغیر کورٹ کی؟ May I read section 40 آپ کی کا سر؟ ایک سیکنڈ سر. یہ تو سر جو بیسک نارمز ہیں, خاص طور پہ جو اسلام کی بیسک نارمز ہیں, یہ تو ان کے خلاف ہی جا رہے ہیں کہ جن نہیں کیسز سارے مذہبی ہیں لیکن اسلام کو فالو نہیں کرنا. آیا نمبر 6 سورہ حجرات کی یہ کہتی ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرو, مبادا یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں شرمندہ ہو جاؤ. وہ جھوٹی خبر لے کے آئے تو آپ میرے خلاف 295 سی کروا دیں گے. وہ ان لوگوں کے لیے کہا تھا جو شرمندہ ہوتے ہیں. سوری سر, صرف کوئی بھی سیکشن 40 بڑا کلیئرلی کہتی ہے کہ جب بھی آئے گا کوئی بھی یہ کیس دونوں کی فورینزک ہوگی, وہاں کوئی مینشن نہیں ہے کہ اس کی نہیں ہوگی اور اس کی ہوگی سر. اور لارڈشپ اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹ سیز ہی نہیں ہوا, سرنڈر ہی نہیں ہوا, تو پھر ٹیکنیکل رپورٹ کیسے بنی اور اس ٹیکنیکل رپورٹ کی ایویڈینشیل ویلیو کیا ہوگی؟ اگر آپ نے سرنڈر ہی نہیں کی ایک چیز آپ نے, اور تو اس کے بغیر کیسے ٹیکنیکل رپورٹ بن گئی کمپلیننٹ کی آئی ڈی کی؟ ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل؟ سرنڈر بائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیننٹ کی سرنڈر واٹ ہی مینز از کہ ہی ہیز لاسٹ آل یوزیبلٹی کنٹرول اوور دیٹ. سر اسی چیز کو بنیاد بنا کے آپ اور سینس میں, آپ اس سینس میں لے رہے ہیں, وہ اس سینس میں لے رہے ہیں. تو سر اسی چیز کو بنیاد بنا کے یہ رسپیکٹیبل آفیسر جو فرما رہے ہیں, یہ کسی بھی مدعی کی انہوں نے فورینزک نہیں کی کہ جی ہمیں لا نہیں کہتا. لا تو کلیئرلی چیف کے سیکشن 40 میں کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے فورینزک کرنی ہے, سب کی کرنی ہے. ایون جو وٹنس ہے اس کی بھی آپ نے فورینزک کرنی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ یہ کام دیکھا ہے, تو آپ صرف ایکیوز کی کرتے ہیں تاکہ اسی کو جس بندے نے بھی آ کے جھوٹی سچی کوئی کمپلین کر دی ہے, فیک آئی ڈی سے کر دی ہے یا سچی آئی ڈی سے کر دی ہے, بس اس کو پکڑ لیں. اور جو خبر دینے والا ہے کیا اس نے مطلب فیک آئی ڈی سے کر دی ہے؟ سر میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. 2 FIR ہیں جناب کے پاس ہیں. ایک سیکشن FIR نمبر 73 ہے, اس کے مدعی ہیں جناب راؤ عبدالرحیم صاحب, اور انہوں نے فیس بک آئی ڈی یوز کی ہوئی ہے اقرا علی کے نام کی. کون سی؟ 73/20.